نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن عرض دے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن، ایدی روح دے مطابق قلباً تے عمل کرن والا بندہ بنائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون بھی توفیق عطا فرمائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا پلا کرن والا انہاں واسطے آسانیاں پیدا کرن والا بندہ بنائے، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائیں، ساڈے دلاں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ قبل صد احترام موضوع سامنے آئیے درس تصوف کا موضوع اولیاء اللہ ہے، اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو عبداللہ بصری رحمتہ علیہ جنہاں دے بارے نفحات الانس وچوں کچھ ذکر کران گے، جڑا اج دے درس تصوف کا موضوع ہے۔ قرآن کریم کی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی میں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا، ان دے وچ اللہ سونے فرمایا کہ یاد رکھو چ کوئی شک نہیں، میرے دوستاں نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ وہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اللہ والے نشان بیان کیتے کہ اولیاء اللہ جڑے نے یہ میرے دوست نے، اور یہ کوئی شک نہیں انہاں دنیا نہ کسی طرح کا کوئی خوف ہوئے گا نہ آخرت چ انہاں کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہاں دوستی کا حق ادا کیتا۔ نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ گمراہ فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور انہاں دے بنائے جنہیں افلاطونی پروگرام سب تو الگ ہو کے قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پھڑیا اور دی روح دے مطابق تے عمل کیتا، قلباً ذات مولا چ ڈبے رہے اور انہاں دی روح باطن چ پرواز کردیاں ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضر ہوئی اور اتھوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کیتی۔ اے اللہ والے جی دے بارے رب سونے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا۔ سچے طالب مولا جڑے ماسوا اللہ تو قلب نکل جاندے ہمیشہ لئی، اور ادھر نکل کے کوشش کرنا ماسوا اللہ کا خیال بھی نہیں آتا، یعنی فنا و نیستی جمیعت و کمال حاصل کرتے ہیں اور اپنے دماغوں قلب دے ذہناں نو ماسوا اللہ تو بے رغبت کر دے، خالی کر دے، بے دھیان کر دے، انہاں دی محبت چوں نکل کے خالی ہو گئے ماسوا اللہ دی علائشاں تو سچے اللہ دے مجاہد ظاہری بات نہیں علوم نبوت دے وارث صحیح العقیدہ زندہ دل مردہ نفس متقی سرفروش بت شکن اخلاص رضا صبر شکر توکل قناعت ورع فتوت دے پیکر سچے علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کرتے ہیں، پھر انہاں دی صحبت انہاں کو توحیدی نوری نکاسی فیض حاصل کرتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کو ذکر قلبی اسم اعظم دا حاصل کرتے ہیں، پھر اپنے پیر و مرشد کو اپنے اندر نوری جاگ لو اندر عرف اللہ چمبی دی بوٹی لو اندر ہیں، یعنی توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دل چ القاء کرو اندر ہیں، انہوں ایکسیپٹ کر دے انسٹال کر دے
اپنے اندر، اور دل دا تعلق، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے۔ پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کر دینے، تاکہ ولایت دیاں نعمتاں باطنی حاصل ہون، باطنی تصرفات اور دید مولا دی نعمت جو آخری کمال ہے۔ کیونکہ ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا۔ ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سنہ دا آخری پیغام، آخری زندہ کتاب ہے، جتے عمل کرنے والا بھی ہمیشہ لئے زندہ ہو جاندہ ہے۔ تائیں حضرت سلطان باو رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کہ نام فقیر تینہ دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو، اس واسطے اللہ والے نے یہ قبران آباد رہندی ہیں، کیونکہ وہ اپنی قبران زندہ رہیں، تو ساڑھے پیارے نبی بھی زندہ رہیں۔ اور یہ اللہ والے جی دے بارے اللہ سونے فرمایا کہ نہ دنیا کو خوف ہوگا، نہ آخری کوئی نہ غم ہوئے گا۔ اور یہ نا اللہ والے بچوں حضرت ابو عبداللہ بصری رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے نے۔ آپ حضرت ابو تراب بخشی 100 بج رہے نے، آپ 600 بزرگوں کو جو 100 بج حاضر اور انہوں کو حفظ فیض کیتا، جنہوں بچوں ظنون مصری، حضرت ابو تراب بخشی، ابو عبداللہ بصری اور حضرت ابو عباس ابن عطا ورگے بزرگ موجود سی، جنہوں کو اخذ فیض کیتا۔ کہ آپ ایک دفعہ حضرت ابو عبداللہ بصری رحمتہ اللہ دمشق دے اندر اپنی درویشاں دے نال بیٹھے سکے کہ سامنے ایک سوار گزریا کوڑے تے، وہ پیچھے ایک غلام بھجیا جا رہا جنہیں موڈے تے کپڑیاں دا گٹھا چکیا ہوا اور پیچھے پیچھے دوڑیا جا رہا۔ جدوں آپ دے قریب تو گزریا تے وہ غلام کہنے لگا کہ یا شیخ میرے واسطے دعا کرو۔ تے آپ نے وہ واسطے دعا کی کہ اللہ سونیا اینوں آخرت وچ دوزخ تو آزاد کر دے اور اس دنیا جو غلامی تو آزاد کر دے۔ بس آپ نے یہ کیا تو غلام دا آقا جڑا گھوڑے تے سوار سکا، وہ دا گھوڑا بدھ گیا اور وہ تھلے گر گیا اور خوف زدہ ہو گیا، اور فوراً غلام نو آکھیا کہ جا میں تینوں اللہ واسطے آزاد کیتا۔ تو غلام نے گٹھڑی اپنے آقا کے سٹی، وہ کہنے لگا کہ حضور تسی میں آزاد نہیں کیتا بلکہ نہ اللہ والے میں آزاد کیتا۔ اور اس تو بعد پھر وہ ساری زندگی آپ کی خدمت ہی رہا اور آپ کو اللہ سکھدا رہا اور وہ بھی اللہ والا بن گیا۔ ایک دن حضرت ابو عبداللہ بصری کا لڑکا آپ دی آپ کہنے لگا کہ حضور روغن دے چند مٹکے میرا سرمایہ سکا تے میں انہوں باہر کڈنے لگا تو گر کے ٹوٹ گیا، میرا سارا سرمایہ ضائع ہو گیا۔ تے آپ نے فرمایا کہ بیٹا اپنا سرمایہ وہ بنا جو تیرے باپ دا سرمایہ، اللہ دی قسم دین و دنیا دے بھی تیرے باپ دا سرمایہ سوائے اللہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو عبداللہ بصری رحمتہ اللہ علیہ ایک غزوے وچ گھوڑے دے بچڑے ہوتے سوار ہو گئے سگے تے جہاد کر رہے سگے۔ اسی اسنا دے اندر وہ بچڑا گریا تے اور مر گیا۔ تے حضرت ابو عبداللہ نے دعا کی کہ اللہ سونیا اس بچڑے نو مینوں ادارہ دے دے تاکہ میں بصرہ پہنچ سکاں۔ اور مریا گھوڑا جیدہ ہو گیا۔ تے آپ جہاد تو جنگ تو فارغ ہوئے، پھر گھوڑے تے سوار ہو کے بصرے پہنچے۔ تے آپ جس گھر گئے تے لڑکے نو کہنے لگے کہ بیٹا اس گھوڑے دی زین جڑی ہے لالا
وہ کہنے لگے ابو جی یہ جسم ہلے گرم ہے، گھوڑے کی زین اتنے رہن دیو۔ آپ نے فرمایا کوئی نہیں، تو زین لا لا، یہ میں اللہ کو ادھار منگے عارضی طور پہ۔ جویں آپ دے صاحبزادے نے لڑکے نے زین لئی اتوں گھوڑے دے، گھوڑا اسی لے گر گیا تے مر گیا۔ حضرت ابو عبداللہ بصری رحمتہ اللہ فرماؤں کہ نعمتاں بندے نو اللہ تو دور کرنے والیاں نے، تے پیسے جہاں شخص نعمتاں تے راضی ہویا وہ اللہ سونے تو دور ہویا، اور مصیبت و تکلیف اللہ دے قریب کرن دا ذریعہ، تے جنہیں بلا نو برا جانیا انہیں قرب دے ترک نو پسند کیتا اور تقرب اللہ نو ترک کیتا۔ آئی دی ساری گفتگو اور حضرت عبداللہ بصری دی تعلیمات دا خلاصہ ہی ہے کہ سانو چاہیے کہ ما سو اللہ تو قلب نکل جائیے اور اپنی تمام تر آرزواں تمناواں دا مرکز و آرزواں دا مرکز و محور فقط اللہ دی پاک ذات نو بنا لیے، سب تو بڑا سرمایہ، اور قلباً اللہ سونے دی پاک ذات چ محو مست رہیے، بدعات رخصتاں تعویلاں تو نکلیے اور قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے، ظاہری بات نہیں سفر قرآن و سنت دی روشنی دی کریے، شیطانی نصابوں تو دور رہیے تاکہ سانو تیرے مولا دی نعمت حاصل ہو جائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونے اس بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شان و صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشم معاف فرما، توبۃ نصوح توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور دیدار عطا فرما۔ نفشیاتاں دنیا دے پجاریاں مردہ دل دا جالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقیاں دو نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس و شیطان دنیا تا ناواقفاں ساڑھے اندر موجود انہاں دے گردار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرن دی توفیق عطا فرمائے، قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہن والا بندہ بنائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔